بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز طلباء کرام، منہج الامام ابی داؤد رحمہ اللہ کو ہم رسالۃ الامام ابی داؤد السجستانی الی اہل مکہ فی وصف سننہ سے پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اس سے قبل 2 اسباق میں اس رسالے سے کچھ منہج کو معلوم کیا تھا۔ اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم مزید کچھ منہج سے متعلق باتیں آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ معمول کے مطابق آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک نظر آپ خلاصے پہ ڈالیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو آج کے سبق کے عناوین ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسکرین پر گزشتہ سبق کا خلاصہ موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ سابقہ سبق کے ساتھ ہمارا یہ سبق جڑ جائے۔ آج کے سبق کے عناوین آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے متروک الحدیث راوی کی روایت کا سنن ابی داؤد میں وجود آیا ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ متروک راوی کے تعارف اور ائمہ کے اقوال، اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں ضعیف روایات کا وجود، سنن ابی داؤد کا دوسری کتب سے موازنہ، اور منہج کتاب سے متعلق چند باتیں، اور اس کے ساتھ دعوی استقصاء اور اس کی تحقیق، اور دیگر ائمہ کا دعوی استقصاء۔ یہ بنیادی عناوین ہیں ہمارے آج کے سبق کے۔ سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ میں عبارت بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کر لیتا ہوں۔ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي صَنَّفْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ، فرماتے ہیں اور کتاب السنن جس کو میں نے تصنیف کیا ہے، اس میں کسی بھی ایسے راوی کی کوئی روایت موجود نہیں ہے جو متروک الحدیث ہو۔ وَإِذَا كَانَ فِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَيَّنْتُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ، اور جب اس میں حدیث منکر آئے گی تو وہاں میں بیان کروں گا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى نَحْوِهِ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ اس باب میں کوئی اور روایت نہیں ہے۔ وَهَذِهِ الْأَحَادِيث لَيْسَ مِنْهَا فِي كِتَابِ ابن المبارک، فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب میں، ولا کتاب وکیع، اور کتاب وکیع یعنی وکیع رحمہ اللہ کی کتاب میں ان میں سے نہیں ہے، الا الشیء الیسیر، مگر مختصر سا حصہ، تھوڑا بہت۔ وعامته فی کتاب هؤلاء مراسیل، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی کتب کے اندر عموماً مرسل روایات منقول ہیں۔ وفی کتاب السنن من موطأ مالک بن انس شیء صالح، اور موطأ مالک بن انس کے اندر جو فقہی ابواب ہیں، کتاب السنن ہے، وہ اس میں ایک یعنی بہتر حصہ موجود ہے۔ وَكَذَلِكَ مِن مصنفات حماد بن سلمہ وعبد الرزاق، اور یہی حال ہے مصنف حماد بن سلمہ کا اور مصنف عبد الرزاق کا۔ وَلَيْسَ ثُلُثُ هَذِهِ الْكُتُبِ فِيمَا أَحْسَبُهُ فِي كُتُبِ جَمِيعِهِمْ، اور میرے گمان کے مطابق، میرے خیال کے مطابق ان سب کی کتابوں کے اندر اس کتاب کی نسبت 1/3 روایات بھی نہیں ہیں۔ اعنی مصنفات مالک بن انس وحماد بن سلمہ وعبد الرزاق، مراد اس سے یہ ہے کہ حماد بن سلمہ، عبد الرزاق اور مالک بن انس کی تصنیفات میں۔ وقد الفته نسقا على ما وقع عندي، اور میں نے ایک خاص منہج سے جو میں نے خود طے کیا ہے اس کو تالیف کیا ہے۔ فَإِن ذُكِرَ لَكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ، اگر تمہارے سامنے بیان کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو، کسی طریقے کو، لَيْسَ مِمَّا خَرَّجْتُهُ، اور وہ میں نے یہاں ذکر نہ کی ہو، اس کی تخریج نہ کی ہو، فَعْلَمْ أَنَّهُ حَدِيثٌ واہن، تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس حدیث کا شمار، اس روایت کا شمار حدیث واہن کے اندر ہوگا۔ إِلَّا أَن يَكُونَ فِي كِتَابِي مِن طَرِيقٍ آخر، ہاں یہ ممکن ہے کہ میری کتاب کے اندر وہ کسی اور سند کے ساتھ روایت موجود ہو۔ فَإِنِّي لَمْ أُخْرِجِ الطُّرُقَ، اس لیے کہ میں نے طرق کا استقصاء نہیں کیا، اس کو زیادہ اس کی میں نے تخریج نہیں کی ہے۔ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ، اس لیے کہ اس سے کتاب جو ہے وہ سیکھنے والے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے۔ اس عبارت میں جو مختلف چیزیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں ان سے متعلق انشاءاللہ ہم ایک کے بعد دیگر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا عنوان ہوگا وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، متروک الحدیث راوی کی روایت کا سنن ابی داؤد میں وجود۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي صَنَّفْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ شَيْءٌ، کہ میں نے جو یہ کتاب السنن تصنیف کی ہے اس کے اندر کسی متروک الحدیث راوی کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ علی الاطلاق درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو یہ دعویٰ ہے یہ علی الاطلاق درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے روات کی روایتیں سنن ابی داؤد میں موجود ہیں جن کو محدثین کی جماعت نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ محمد بن عبد الرحمن البیلمانی ہے، یا عمرو بن واقد الدمشقی ہے، یا ابو جناب الکلبی ہے،
یا سلیمان ابن ارقم ہے، اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی فروہ ہے، اس طرح کے اور بھی کچھ افراد ہیں جن کو بعض محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو قول ہے، اس میں ایک قید اگر اضافی لگائیں گے تو پھر ان کی یہ جو بات ہے یہ درست ہوگی، اور وہ قید یہ ہے جس کو ابن رجب رحمہ اللہ نے شرح علل الترمذی میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی مراد اس سے یہ ہے کہ میں کسی ایسے راوی سے روایت نقل نہیں کروں گا جو متروک الحدیث علی الاتفاق ہو، یعنی سب کے نزدیک وہ متروک الحدیث ہو، یا پھر اس سے مراد یہ ہوگی کہ میں ایسے راوی سے روایت نہیں کروں گا جو میرے نزدیک متروک الحدیث ہو، دیگر کے ہاں متروک الحدیث ہے یا نہیں ہے اس سے بحث نہیں ہے، میرے نزدیک متروک الحدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو دو باتیں، یا تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے اجتہاد کے مطابق متروک الحدیث راوی جو بنتا ہے اس کی روایت نقل نہیں کی، یا پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایسے متروک الحدیث راوی کی روایت کو ترک کیا ہے جس کے متروک الحدیث ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہو۔ اب رہی بات کہ متروک الحدیث راوی کا تعارف کیا ہے، تو محدثین کی جماعت نے مختلف اس کی تعریفات کی ہیں، اس میں دو چار اقوال آپ کے سامنے اسکرین پر ہم لے آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا قول ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کا ہے جو نے اپنے والد سے نقل کیا ہے الجرح والتعدیل کے اندر، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ وَإِذَا قَالُوا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ أَوْ كَذَّابٌ فَهُوَ سَاقِطُ الْحَدِيثِ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَهِيَ الْمَنزِلَةُ الرَّابِعَةُ۔ یہاں انہوں نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ متروک الحدیث یا ذاہب الحدیث یا کذاب کسی شخص کو کہا جاتا ہے تو وہ ساقط الحدیث ہو جاتا ہے، اس کی حدیث کو نہیں لکھا جائے گا۔ آگے شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کا قول دیکھیے، اس میں تفصیل اور تعریف موجود ہے۔ شعبہ رحمہ اللہ سے کہا گیا متى یترک حدیث الرجل، آدمی کی روایت کب ترک کی جائے، کب وہ متروک الحدیث بنے گا، تو انہوں نے آگے اس کی مختلف علامات بتائی ہیں۔ فرمایا اذا حدث عن المعروفین ما لا يعرف المعروفون، وہ آدمی جو معروف روات سے ائمہ سے ایسی روایت نقل کرے جس کو ان سے جو معروف لوگ ہیں، ان سے زیادہ استفادہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ نہ جانتے ہوں۔ وَإِذَا أَكْثَرَ الْغَلَطِ، ایسے ہی اگر وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے حدیث کی روایت میں، وَإِذَا اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ، اور جب کوئی متہم بالکذب ہو جائے، وَإِذَا رَوَى حَدِيثًا غَلَطًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ، اور ایسے ہی وہ راوی جو کسی ایسی حدیث کو نقل کرے جس کے غلط ہونے پر ائمہ کا اجماع ہو چکا ہو، فَلَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ فَيَتْرُكَهُ، وہ آدمی اپنے آپ کو متہم قرار دیتے ہوئے، اس میں اپنے آپ کو غلط قرار دیتے ہوئے اس روایت کو ترک نہ کرے، طُرِحَ حَدِيثُهُ، تو ایسے آدمی کی بھی حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ چار چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلا یہ کہ معروف روات سے ان کے معروف شاگرد جس چیز کو نقل نہ کریں اس کو کوئی آدمی آ کے نقل کر دے، یا پھر کوئی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو روایت حدیث میں، یا پھر کوئی متہم بالکذب ہو، یا پھر ایسا راوی جو کسی غلط حدیث کا جس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس کے اندر بھی اپنی اس غلطی پہ وہ مصر رہے اور اس سے پیچھے نہ ہٹے، تو ایسے جو روات ہیں یہ متروک الحدیث کہلائیں گے اور ان کی روایت کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد احمد بن صالح رحمہ اللہ کا قول ہے، دیکھیے سمعت احمد بن صالح قال لا يترك حدیث رجل حتى يجتمع الجميع على ترک حدیثه، آدمی کے حدیث کو اس وقت تک ترک نہیں کیا جائے گا، اس کو متروک الحدیث نہیں قرار دیا جائے گا جب تک کہ سب اس کو متروک الحدیث نہ قرار دیں یا اس کی حدیث کو ترک نہ کر دیں۔ قد يقال فلان ضعیف فاما ان يقال فلان متروک فلا الا ان يجمع الجميع على ترک حدیثه، ایسے آدمی کو آپ ضعیف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر فلان متروک کہا جائے گا تو پھر وہ درست نہیں، الا یہ کہ سب اس کے متروک ہونے پہ جمع ہو جائیں، اجماع ان کا ہو جائے۔ تو یہ مختلف جو تعریفات یا احکام تھے متروک راوی کے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اس رسالے میں کس قول کا اعتبار کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تیسری تعریف یا حکم ہم نے پڑھا ہے احمد بن صالح رحمہ اللہ کا، اس کے مطابق امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ میں نے کسی متروک الحدیث راوی کی روایت نقل نہیں کی، وہ معتبر معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہماری اس عبارت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں ضعیف روایات موجود ہیں، خود مصنف رحمہ اللہ نے اس کا اقرار کیا ہے، جیسے وہ لکھتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ فِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَيَّنْتُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ، جب اس میں حدیث منکر موجود ہو تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ حدیث منکر ہے، اور حدیث منکر وہ ضعیف روایت ہے، اور عموماً ضعیف روایت اس وقت وہ لے کر آتے ہیں جب اس باب کے اندر کوئی اور روایت موجود نہ ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ائمہ کے نزدیک ضعیف روایت علی الاطلاق ترک کے قابل نہیں ہوتی، اگر وہ علی الاطلاق غیر معتبر ہوتی تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ
پھر اس باب کے اندر جہاں کوئی ان کو قوی روایت نہیں مل رہی اس ضعیف روایت کو نقل نہ کرتے۔ اس کے بعد ایک بات یہ گزری کہ وعامتہ فی کتاب ہؤلاء مراسیل، کہ ان ائمہ کی کتابوں میں عموماً مرسل روایت نقل کی جاتی ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ہاں یعنی متقدمین کے ہاں مرسل روایت حجت بن سکتی ہے، ان کے ہاں وہ قابل قبول تھی، تو اس لیے وہ مرسل روایت کو نقل کرتے تھے۔ مزید جو فوائد ہیں ہماری آج کی عبارت میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یا ایک فائدہ یہ موجود ہے کہ سنن ابی داؤد کا دوسری کتب سے موازنہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا دیگر ائمہ کی کتب سے جو موازنہ کیا ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک تو روایات کی تعداد کے اعتبار سے، اور دوسرا روایات کے اتصال عدم اتصال کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں یہ جو روایات ہیں یہ ابن المبارک رحمہ اللہ اور وکیع رحمہ اللہ کی کتاب میں بہت تھوڑی مقدار اور تعداد میں پائی جاتی ہیں، اور وہ تھوڑی تعداد بھی جو پائی جاتی ہے اس میں بھی بہت ساری مرسل روایات ہیں۔ تو مرسل کے حوالے سے تو پہلے ذکر کر دیا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، متقدمین کے ہاں وہ اس کو حجت سمجھتے تھے، ان کے ہاں قابل اعتبار ہوتی تھی۔ ایسے ہی موطا مالک بن انس سے اور مصنف حماد بن سلمہ اور مصنف عبد الرزاق سے بھی انہوں نے موازنہ کیا اور کہا کہ ان تمام کتابوں میں میرے گمان اور علم کے مطابق ایک ثلث بھی روایات موجود نہیں، یعنی سنن ابی داؤد کے اندر 2/3 سے زیادہ روایات بنسبت ان کتب کے موجود ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ نہیں کہ پوری کتاب کی تعداد کے اعتبار سے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ جو ابواب فقہیہ ہیں، طہارت ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، ان ابواب کے اندر یہ جو تعداد ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ہاں زیادہ پائی جاتی ہے، اضافی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے حوالے سے ذکر کیا کہ میں نے کسی اور کے منہج پہ اپنی اس کتاب کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ میں نے اپنی اس کتاب کا منہج خود جو ہے وہ رکھا ہے، خود بنایا ہے۔ وقد الفتہ نسقا علی ما وقع عندی، کہ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی کتاب کا منہج بنایا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ اہم بھی ہے، سمجھنے کے قابل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دعوی استقصاء کیا، یعنی تمام تر روایات کو، صحیح روایات کو جمع کرنے کا دعویٰ کیا، اور دیگر روایات جو آپ کی اس کتاب میں موجود نہ ہوں اس کی نفی کی ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں فَإِن ذُكِرَ لَكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سنت لیس مما خرجت، اگر میں نے کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کی ابواب فقہیہ میں، احکام کی روایات میں، تو سمجھ لو فعلم انه حدیث واہن، کسی اور نے وہ روایت اگر نقل کی ہوئی ہے میرے پاس موجود نہیں ہے تو وہ حدیث واہن ہے، یعنی غیر معتبر ہے۔ الا یکون فی کتابی من طریق آخر، ہاں یہ ممکن ہے کہ میری کتاب کے اندر وہ کسی اور سند کے ساتھ، کسی اور معنی مفہوم کے ساتھ۔ اب یہ جو دعویٰ ہے، آیا یہ دعویٰ 100% درست ہے، مکمل ہے، یا یہ دعویٰ مکمل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حصر اور دعوی تکمیل یا اکمال امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کیا ہے یہ غیر تام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تمام احکام کی روایات کو اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے، اور اس کی آسان ترین دلیل تو وہ کتب ہیں جن کتب کو خاص طور پہ احکام کے لیے تالیف کیا گیا، احادیث الاحکام کے لیے اس کو تالیف کیا گیا، جیسے نصب الرایا ہے زیلعی رحمہ اللہ کی، کہ اس میں ایک بڑی تعداد احکام کی روایات کی جمع کی گئی ہے۔ ایسے ابن حجر رحمہ اللہ کی التلخیص الحبیر ہے، اور المنتقى من اخبار المصطفیٰ ہے ابن تیمیہ الجد رحمہ اللہ کی۔ اگر ان کتب کو دیکھ لیا جائے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک بڑی تعداد اپنی کتاب کے اندر احکام کی روایت کی نقل نہیں کی ہے۔ اور اسی طرح اگر بخاری مسلم کو ہی دیکھ لیا جائے، کتنی روایات بخاری میں، مسلم میں ایسی موجود ہیں کہ جو احکام کی روایات سنن ابی داؤد کے اندر موجود نہیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو دعویٰ استقصاء ہے، اس کے بارے میں جو ائمہ ہیں ان کی مختلف آراء ہیں، بعض نے تو اس کو قبول کیا ہے جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ ہے، اور بعض نے اس کو رد کیا ہے جن میں امام نووی رحمہ اللہ موجود ہے، اور بعض اس کی تعویل کرتے ہیں، اور یہ تعویل ہی درست ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی معظم روایات ہیں، یا احکام کے ان ابواب کی جو اصولی روایات ہیں، یعنی بنیادی روایات ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ اور یہ تعویل کرنے والوں میں امام ابو زرع العراقی اور امام سخاوی اور دیگر حضرات رحمہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ یہ جو دعویٰ استقصاء ہے یہ دیگر ائمہ کی طرف سے بھی کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے حوالے سے کیا، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کے حوالے سے کیا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ استقصاء ہوتا ہے اس میں تعویل کی جاتی ہے، اور تعویل عموماً ایک تو وہی جو آپ سے ذکر کر دیا کہ اصولها و معظمها، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ بحسب ما وصل الیہ علمہ،
کہ اپنے علم کے مطابق ان حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ان کے علم کے مطابق وہ دعویٰ درست ہے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر جو آج کے سبق کا خلاصہ ہے وہ موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید رسالہ کے آنے والے فوائد کو معلوم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔